درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی علی انتہائی لطف پہ خدا متعال کا شکر ہے، اس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا ہمیشہ کا کام ہونا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کو ضرور گنتے ہیں۔ ہمیں عادت ہو جاتی ہے اللہ کی نعمتوں کو لینے کی، پھر یہ بھی نہیں سوچتے کہ نعمت خدا کی ہے، سمجھتے ہیں ہم نے بنائی، سمجھتے ہیں کسی اور نے دے دی۔ بہت ضروری ہے کہ بار بار یہ سوچتے رہیں یہ بھی خدا کی نعمت ہے، یہ بھی خدا کی نعمت ہے۔ مثلا جب آپ صبح کو اٹھیں بستر سے، یہ نعمت الہی نہیں ہے، ایک دن اور مل گیا، چاہتا تو رات کو ہی اٹھا لیتا، نعمت ہے، اٹھو کہو الحمدللہ، بات بات پہ الحمدللہ، اور کہیں ہاں کہو، نہیں کہہ رہے کوئی بات نہیں، دل میں سوچو۔ بعض اوقات ہم لوگ زبان سے کہتے ہیں، دل میں نہیں سوچتے، جو میں نے درود کے سلسلے میں عرض کیا تو وہ اچھا نہیں ہے، دل سے سوچنا ضروری ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں، اللہ کی نعمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر آپ یہ سوچیں گے کہ اس نعمت کو جو خدا نے مجھے دیا ہے چاہتا کیا ہے مجھ سے، مجھے کیا کرنا ہے اس نعمت کے لیے۔ اب یہ جو نعمت اعظم سید الشہداء خدا تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی ہے، اس سے خدا ہم سے کیا چاہتا ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ انشاءاللہ نعمت کا شکر بجا لاتے رہیں تاکہ نعمت بڑھتی رہے، نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے رہیں تاکہ انشاءاللہ ان نعمتوں کو استعمال کرنے پر بھی جزا دے گا، ثواب دے گا، درجات بلند کرے گا انشاءاللہ۔ خدا ہمارے اور آپ کے تمام مرحومین کو اور ہم سب کو سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ہم نے کل اپنے ٹاپک کے سلسلے میں ایک سوال آپ کے سامنے پیش کیا کہ بھئی یہ جو ثقافت کا معاملہ ہوتا ہے، یہ ثقافت کا معاملہ دیکھنے میں بہت سادہ ہوتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ اسلامی ہے، یہ غیر اسلامی ہے، یہ اسلامی ہے یا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب سوال تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے پھر معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، مثلا زبان، کون سی زبان ہونی چاہیے بھئی؟ تو کیا زبانوں میں اسلامی غیر اسلامی ہوتا ہے؟ تو مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ انگلش میں نوحہ پڑھے گا تو ثواب کم ہوگا، اور اردو میں پڑھے گا تو ثواب زیادہ ہوگا، کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، کسی بھی زبان میں پڑھے۔ لیکن اگر کوئی قوم اپنی زبان کھو بیٹھے پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پھر معاملہ اسلام غیر اسلام پہ پہنچ جائے گا۔ ہر زبان کا اپنا ایک کلچر ہے، آپ زبان بولنے پہ ثواب نہیں لے پائیں گے۔ بھئی کوئی کہے کہ ہم یہاں کی لوکل زبان نہیں بولیں گے، سواحلی مثلا یا برونڈی کی خاص زبان نہیں بولیں گے، ہم صرف عربی بولیں گے، اردو بولیں گے، ثواب ملے گا، نہیں، اس پہ ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن آپ یہ بولیں کہ ہم اپنی زبان بھول جائیں گے تب بھی ہمارا دین صحیح رہے گا، نہیں، پھر مشکل پڑے گی، پھر مشکل پڑے گی۔ کیوں؟ آپ کی زبان کا ایک ارث اور وراثت کا معاملہ ہے، انہیریٹنس ہے۔ تھرو آؤٹ ہسٹری اس نے آپ کو وراثت میں کچھ دیا ہے، جیسے ہی آپ اس زبان سے باہر نکلے ساری وراثت ختم ہو گئی۔ میں جب اندر داخل ہوتا ہوں، مثلا دیکھیں یہاں پہ نام لکھے ہوئے ہیں اہل بیت اطہار کے، یہ سب عربی، اردو اور فارسی کی جو رسم الخط ہے، رائٹنگ ہے، اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ ابھی فرض کریں یہاں اردو زبان ختم ہو گئی، عربی فارسی ختم ہو گئی، یہ سارا کیا ہوا؟ سب گیا، سب ختم ہو گیا، یہ انہیریٹنس ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بہت خطرناک کام ہوتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص اردو میں پڑھے گا تو ثواب زیادہ ہوگا، عربی میں فارسی میں پڑھے گا تو ثواب زیادہ ہوگا، نہیں، ثواب اتنا ہی ہوگا، بلکہ آپ کے دل کو دیکھا جائے گا۔ لیکن زبان کا اپنے دین کے لیے، اپنے کلچر کے لیے ایک کردار ہے، اس کی خاطر زبان کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بارش ہو رہی ہے، انشاءاللہ باران رحمت ہو خداوند متعال کی طرف سے، اور سب کے لیے خدا اس بارش کو رحمتوں کا سبب قرار فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔
صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ جو کلچر کا ایشو ہے، دینی ثقافت، علاقائی ثقافت بنتی کیسے ہے؟ بنتی کیسے ہے؟ کیوں پہ پوچھ رہے ہیں یہ سوال اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اگر یہ بیٹھے بٹھائے میں بن جاتی ہیں تو ان کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، پھر ان کے اوپر وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے ثقافتوں کی تو پھر اس کے اوپر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ثقافتیں بیٹھے بیٹھے نہیں بنتی۔ دو ورڈز استعمال ہوتے ہیں انگلش میں بھی، اردو میں اس کے مقابل ورڈ استعمال ہوتے ہیں، الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں سویلائزیشن، اس کو اردو میں کہتے ہیں تہذیب۔ ایک ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں کلچر، اور اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ثقافت۔ دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سویلائزیشن میں زیادہ لمبا وقت نظر میں ہوتا ہے، زیادہ لمبا ٹائم۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ مثلا ایک جگہ ہے جہاں پہ 15-20 سال سے لوگ بیٹھے ہوں اور ہم کہیں ان کی سویلائزیشن کیا ہے۔ نہیں، 15-20 سال سویلائزیشن کے لیے بہت کم ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کی کلچر کیا ہے۔ کلچر چھوٹے وقت کے لیے بھی ہو جاتا ہے، چھوٹے گروپ کے لیے بھی ہو جاتا ہے، لیکن سویلائزیشن میں زیادہ وقت نظر میں ہوتا ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد وعجل فرج۔ تو اب ہم نے جو سوال اٹھایا وہ اسی لیے کلچر کا اٹھایا کہ بھئی آپ برونڈی میں کتنے عرصے سے ہیں، مثلا 50 سال 60 سال، تو یہاں کی ایک کلچر ہوگی، لیکن ہم یہ کہیں یہاں کی اس خطے کی، اس پیس آف لینڈ کی سویلائزیشن بہت بڑا ایک معاملہ ہوتا ہے، چھوٹے حصے کے اوپر بات نہیں کر سکتے اس کو۔ اب یہ بنتی کیسے ہے؟ یہاں پہ کرسٹ ہے تھوڑا سا، یعنی اہم معاملہ ہے۔ سویلائزیشن معمولاً بیٹھے بٹھائے میں نہیں بنتی، یہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہیومن ایکسپیرینس، انسان تجربوں سے گزرتے ہیں۔ وہ جو تجربوں سے گزرتے ہیں تو ان میں کچھ چیزیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھی ہیں، وہ اسے لے لیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں یہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں، وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان تجربوں سے سویلائزیشن بنتی ہے اور کلچر ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو لمبی مدت میں سویلائزیشن، چھوٹی مدت میں کلچرز، اور اس میں اور فرق بھی ہیں، لیکن میں ابھی زیادہ گہرائی میں جاؤں گا تو وہ سوشیولوجی کی کلاس لگنے لگے گی، تو میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، تو میں تھوڑا تھوڑا صرف ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ یہ جو اسلام سے پہلے کے عرب تھے، اس زمانے کو ہم کہتے ہیں دور جاہلیت، ایج آف اگنورنس۔ اتنے یہ لوگ جاہل تھے کہ اس کو ایج آف اگنورنس کہتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اندر اسلام نہیں تھا، اسلام سے دشمنی تھی، اللہ کا تصور مٹتا جا رہا تھا، بتوں کا تصور سامنے آ گیا تھا۔ خانہ کعبہ میں مثلا 360 بت، اتنے بت تھے وہاں پہ۔ یہ جو ایج آف اگنورنس تھا، دور جاہلیت تھا، اس میں سب کا سب غلط تھا؟ نہیں، ان کا اپنا ایک کلچر تھا، اس میں بہت ساری چیزیں غلط تھیں۔ مثلا نعوذ باللہ تعالی ام الخبائث پیتے تھے، یہ پیا کرتے تھے۔ اب ہم لوگ مسلمان ملکوں میں جب کہتے تھے دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، ایج آف اگنورنس میں کیا ہوتا تھا، سب سے پہلے یہ کہتے تھے۔ اب یہ دیکھو، یہ دور جدید کی جاہلیت، یہ بڑی اچھی ٹرم یہ بنائی تھی ایجپٹ کے ایک اسکالر تھے سید محمد قطب، انہوں نے میرے خیال میں اس کے اوپر ایک بک بھی لکھی تھی، اگنورنس آف 20th سینچری، 20ویں صدی کی جاہلیت۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جاہلیت میں واپس آئے ہیں اور بری جاہلیت میں آئے ہیں۔ جو پہلے کی جاہلیت میں کچھ اچھا تھا وہ بھی گیا ہمارے ہاتھ سے۔ اب مثال عرض کرتا ہوں،
وہ جو جاہل تھے ان کا اپنا ایک کلچر تھا، اس میں مہمان نواز تھے یا نہیں تھے؟ ہو مہمان نوازی میں بہت آگے تھے۔ اچھا اب ہمارے ہاں یہ بھی عرض کرتا ہوں، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے، مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ ہسٹری میں بہت عجیب کام ہے کہ بعض اوقات لفظ ایک ہی ہوتا ہے۔ میں نے مہمان نوازی کہا نا، ابھی آپ دیکھیے، میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ مہمان نوازی اس سے مختلف ہے جو عرب کرتے تھے۔ عرض کرتا ہوں اس کو، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ہمارے یہاں مہمان نوازی کیا ہے بھائی؟ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، ایک آدمی ملنے آیا تو میں نے اس سے کہا چائے پی لو، اور وہ کوئی بتا رہا تھا، کہنے لگے کہ اب تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آؤ گے نہیں اندر؟ گھر کے باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اندر نہیں آؤ گے؟ تو ظاہر ہے وہ کیا کہے گا، نہیں آؤں گا بھائی، جا رہا ہوں۔ اچھا اگر بلا لیا تو کیا کرے گا؟ ایک کپ چائے پلا دے گا، اسنیکس دے دے گا، یہ ہو گیا مہمان نوازی؟ یہ مہمان نوازی تھی عرب میں؟ نہیں، یہ تو کچھ اور ہی ہے، یہ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا تھا۔ مہمان نوازی کیا تھی؟ مہمان نوازی یہ تھی کہ ایک آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے، شہر میں رہتا ہے، وہ شہر میں اپنے گھر میں باہر آیا مارکیٹ میں، اس کو ایک بندہ نظر آیا جو کہیں کا مسافر ہے، اس کے پاس جگہ نہیں ہے رہنے کو، تو اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ کہتا ہے میں مسافر ہوں، میرے پاس رہنے کو جگہ نہیں، کہتا ہے میرے مہمان بنو۔ اب یہ اس کے گھر رہتا تھا، بعض اوقات 2 مہینے 3 مہینے، وہاں کوئی ہر روز فلائٹ تھوڑی جاری ہوتی تھی، قافلے کا انتظار کرنے میں 3 مہینے لگ جاتے تھے کہ بھئی عرب سے نکلے گا کوئی قافلہ سیریا جائے گا، 3 مہینے میں ایک دفعہ جائے گا، 2 مہینے میں ایک دفعہ جائے گا۔ تو وہ 2 مہینے اس کے گھر رہتا تھا، اور جب وہ اس کے گھر رہتا تھا تو اس کا سارا کھانا پینا سب خرچہ وہ کرتا تھا۔ اور کیا مسئلہ تھا؟ اور مسئلہ یہ تھا کہ اب اس مہمان نوازی کے ساتھ ایک اور ان کے اندر خوبی تھی، وہ کیا تھی؟ پناہ دے دیتے تھے، پناہ دے دیتے تھے۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس نے دیکھا وہ ڈر رہا ہے، مارا پھر رہا ہے، اس سے پوچھتا بھائی کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ کہنے لگا فلاں آدمی میرے پیچھے مجھے مارنا چاہتا ہے، کہتا ہے میرے گھر آؤ۔ اپنے گھر بٹھاتا تھا، گھر کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا، کہتا اب جس کو اس نے ہاتھ لگانا نا پہلے مجھے قتل کرے ورنہ گھسنے نہیں دوں گا۔ اچھا یہ لوگ اتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے اس معاملے میں کہ اگر قبیلے کے ایک بندے نے کسی کو پناہ دے دی، پورا قبیلہ اس کو ڈیفینڈ کرے گا۔ کیوں ڈیفینڈ کر رہا ہے بھائی؟ باقی قبیلہ کیوں ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ وہ کہتے تھے ہمارے قبیلے کے بندے نے ورڈ دیا ہے، زبان دی ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر ایک بندہ کہیں آیا اس محلے میں اور بنی ہاشم کے ایک بندے نے اس کو کہا تو میرے گھر بیٹھ، اب وہ بیٹھ گیا تو وہ باہر جا کے کیا کہے گا؟ بنی ہاشم کو کہے گا بنی ہاشم میں نے ایک بندے کو پناہ دی ہے، پورا بنی ہاشم کھڑا ہو جائے گا اس کی پناہ کے لیے، تو ہم مریں گے، ہم کٹیں گے، لیکن اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے۔ یہ مہمان نوازی کلچر میں تھی یا نہیں تھی؟ تھی۔ اچھی تھی یا بری تھی؟ بہت اچھی تھی۔ بس ایک جملہ کہہ دو کہ جو دور جاہلیت میں تھا وہ سب غلط تھا، نہیں، شراب غلط تھی، جوا غلط تھا، یہ اچھا تھا، اس کے پیچھے کام تھا، وفا تھی اس کے پیچھے۔ اچھا نبی نے اس کی قدر کی یا نہیں کی؟ ہاں بہت قدر کی نبی نے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد وعجل۔ ایک لمبی کہانی ہے، میں ابھی آپ کو اس میں نہیں ڈالوں گا چونکہ اس میں کئی منٹ لگ جائیں گے۔ لوگ باہر سے آتے تھے خانہ کعبہ طواف کرنے کے لیے، مکے والوں نے اپنے بازار کو چمکانے کے لیے ایک ڈرامہ شروع کیا ہوا تھا۔ وہ ڈرامہ کیا تھا؟ مکے والے کہتے تھے کہ جو باہر سے طواف کرنے آیا ہے وہ صرف اس کپڑے میں طواف کرے گا جو مکہ سے خریدا ہے۔ کہتے تھے یہ خانہ کعبہ ہے، یہ مکہ میں ہے، تو یہاں پہ اگر طواف کرنا ہے نعوذ باللہ تعالی، یا تو بالکل برہنہ ہو کر طواف کرو، یا اگر کپڑوں کے ساتھ طواف کرنا ہے تو کپڑا مکے سے خریدنا پڑے گا۔ ایک مشکل یہ ہو گئی، اب کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے تو کیا کرے؟ مکے والے سے ادھار لے۔ اچھا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ طواف کرنے آئے گا تو سامان کہاں رکھے گا اپنا؟ بینک تو نہیں ہے، لاکر تو نہیں ہے، اب وہ سامان کسی مکے والے کو دے گا،
اب وہ بیچارہ طواف کر کے جاتا ہے، عرفہ گیا، منا گیا، حج کر کے واپس آیا، اس مکے والے سے کہا بھائی میرا سامان، کہتا تو کون ہے بھائی؟ گیا سامان گیا۔ اچھا اب یہ بیچارہ فرض کرو آیا ہے یمن سے، اس کا قبیلہ یہاں پر ہے نہیں ہے، وہ جو مکہ والا ہے اس کا قبیلہ ہے، اس کا قبیلہ کھڑا ہے، اب یہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے کیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، گیا تو گیا۔ تو مکے والوں نے یہ ڈرامہ بہت کیا ہوا تھا، تو جب مکے کے اچھے لوگوں نے یہ کام دیکھا کہ بھئی یہ مکے والے خراب کام کر رہے ہیں، تو وہ اپنے قبیلے کے تعصب سے اٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی غیر مکے والے کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے۔ 3 افراد تھے، ان کا تینوں کا نام فضل تھا۔ فضل کو جب پلورل کرتے ہیں عربی میں تو اس کا بن جاتا ہے فضول۔ ایک تو وہ فضول ہے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے ایکسٹرا یوز لیس، وہ نہیں ہے، یہ فضل کا پلورل ہے فضول۔ مثلا اس پیکٹ کا نام حلف الفضول پڑا، 3 فضل کا ایگریمنٹ۔ 3 فضل نے کیا ایگریمنٹ کیا؟ انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا کہ اگر کوئی باہر کا مکے کا بندہ آیا اور اس کے ساتھ مکے والے نے کسی نے ظلم کیا تو مکے والا ہمارے قبیلے کا ہوا یا باہر قبیلے کا ہوا، ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور باہر والے کو اس کا سامان دلوائیں گے۔ یہ ایگریمنٹ ہو گیا۔ یہ اسلام سے پہلے تھا یا بعد میں تھا؟ پہلے تھا۔ اب مختلف لوگ جو آزاد فکر کے تھے، کچھ تو قبیلوں کے پجاری تھے، انہوں نے کہا بھائی ہم اس ایگریمنٹ میں نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ اس میں اگر ہم آ گئے تو ہمیں اپنے قبیلے کے بندے کے خلاف بھی بولنا پڑ جائے گا، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ فضول نے کہا کہ ہم چور کو پکڑیں گے، دھوکے باز کو پکڑیں گے چاہے ہمارے قبیلے کا ہو۔ تو بہت سارے لوگ ایگریمنٹ سے ڈر گئے اور کچھ لوگ جو آزاد طبیعت کے تھے انہوں نے یہ ایگریمنٹ جوائن کر لیا۔ ایگریمنٹ جوائن کرنے کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ پوری سوسائٹی کو پتہ چلتا تھا کہ بھائی 3 تو فضل تھے اور یہ بعد میں 30 آدمی ہیں، انہوں نے ایگریمنٹ جوائن کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اگر کسی کا سامان غائب ہوا تو وہ ان 30-35 لوگوں میں سے کسی ایک کے پاس آئے گا اور اس سے یہ کہے گا کہ تم حلف الفضول والے ہو نا؟ کہے گا ہاں میں حلف الفضول والا ہوں۔ تو کہے گا میرا سامان گم ہوا ہے، میرا ساتھ دو۔ اب ساتھ دینا پڑے گا کیونکہ حلف کے نام پہ پکارا ہے۔ اب دیکھو وعدے کی پابندی آئی یا نہیں آئی؟ وعدے کی پابندی بھی تھی ان کے اندر، حلف کے نام پہ پکارا ہے، ساتھ دینا پڑے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس ایگریمنٹ کو جوائن کیا ہے، جبکہ سب یہ مشرک تھے، ظاہری طور پہ تو سب کافر تھے۔ اللہ کے نبی نے اس کو جوائن کیا، حلف الفضول کے پابند ہوئے اور کہا کہ اگر کوئی مجھے حلف الفضول کے نام پر پکارے گا میں اس کا ساتھ دوں گا۔ اتنا عجیب تھا کہ اللہ کے نبی ایک دفعہ مدینے میں بیٹھے تھے، ایک آدمی نے یاد دلایا، اے اللہ کے نبی آپ کو یاد ہے اعلان نبوت سے پہلے ایک حلف الفضول ہوا تھا اور آپ اس میں شامل ہوئے تھے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں میں شامل ہوا تھا، یعنی فخر سے نبی نے کہا ہاں میں شامل ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ کیا ابھی بھی وہ فضل کا ایگریمنٹ ہے آپ کا؟ حلف ہے ابھی بھی؟ نبی نے فرمایا آج بھی اگر کوئی مجھے اس کے نام پہ بلائے گا میں آؤں گا میں۔ یہ ایگریمنٹ کس دور میں ہوا ہے؟ ایج آف اگنورنس کے اندر ہوا ہے، جاہلیت کے دور میں ہوا ہے۔ نبی پابند ہیں ابھی بھی اس ایگریمنٹ کے۔ کیوں؟ بات اچھی بات ہے، بات اچھی بات ہے۔ کلچر کو، لوکل کلچر کو یوں سائیڈ میں مت رکھو، صحیح نہیں ہے یہ۔ لوکل کلچر میں جو غلط ہو اس سے لڑو، ورنہ اس میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اور اگر آپ کسی کلچر کی اچھی چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایز اے ہول اس کلچر کو انڈورس کر رہے ہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں پورا کلچر صحیح ہے، نہیں۔ نبی نے اس کلچر میں سے سلیکٹ کیا، حلف الفضول کو ایکسیپٹ کیا، باقی جو غلط باتیں تھیں ان کا نبی نے مقابلہ کیا، نبی مقابلہ کرتے تھے۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جس میں نبی اس بات کا احترام دکھاتے تھے۔ یہ جو آپ نے سنا ہوگا امیر المومنین کے اصحاب میں، مولا امیر المومنین کے نام پر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو طے قبیلہ تھا عرب میں، طے قبیلہ امیر المومنین کے حامیوں میں سے تھا، بہت بڑے حامیوں میں، اور ان کے لیڈر کا نام تھا
عدی نے ہمیشہ امیر المومنین کا ساتھ دیا۔ یہ جو عدی تھے یہ حاتم طائی کے بیٹے تھے، یہ مسلمان کیسے ہوئے؟ حاتم طائی کی بیٹی کو مسلمان پکڑ کے لائے، قیدی بنا کے لائے، اور وہ جو بیٹی تھی وہ قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، قبیلے کے سردار کی بیٹی کو پکڑ کے لائے، اور رسول گرامی نے پوچھا تم حاتم طائی کی بیٹی ہو؟ اس نے کہا۔ اب وہ مال غنیمت کا حصہ تھا، مال غنیمت تو سب مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم لوگ قبول کرو میں اس عورت کو آزاد کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا مسلمان ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ حکم کریں، یہ آزاد کرتے ہیں۔ آزاد ہو گئی، اس کو آزاد کر دیا۔ آزاد ہو گئی تو وہ اپنے بھائی کے پاس گئی، عدی کے پاس، اور اس نے پوچھا کہ میرے قبیلے کے باقی لوگ آزاد ہوئے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا تم کیوں آزاد ہو گئی؟ کہا وہ جو اللہ کا نبی تھا اس نے مجھے آزاد کیا۔ کہا اللہ کے نبی نے کیوں آزاد کیا؟ تو بھائی آیا نبی کے پاس، یہ لوگ احسان اپنے سر پہ رکھتے تھے، احسان مانتے تھے، تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ نے میرے اوپر ایک احسان کیا، آپ نے میری بہن کو آزاد کیا، آپ نے میری بہن کو کیوں آزاد کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہارا باپ سخی تھا، ہمارا دین سخاوت کو رسپیکٹ دیتا ہے۔ حاتم طائی اسلام کے دور میں سخی تھا یا جاہلیت کے دور میں؟ جاہلیت میں۔ رسول خدا نے کہا کہ ہمارا دین سخاوت کو رسپیکٹ دیتا ہے، احترام دیتا ہے، سخی ہونا اللہ کی صفت ہے، تمہارے باپ میں اللہ کی صفت تھی، اس کے احترام میں میں نے تمہاری بہن کو آزاد کیا۔ وہ بندہ فوراً کھڑے کھڑے مسلمان ہوا، اس نے کہا کہ میں اس دین کو میں مانتا ہوں، میں اس دین کو مانتا ہوں جو اس طرح سخاوت کا احترام کرے۔ صحیح ہے؟ تو عزیزان محترم، ہم جب کہتے ہیں دینی ثقافت، علاقائی ثقافت، علاقائی رسم و رواج، یوں نہیں کہ بس آپ نے ایک پینسل اٹھائی یہ غلط یہ صحیح۔ اسلام تو صحیح ہے لیکن علاقائی رسم و رواج سارا غلط ہے؟ نہیں، اتنی آسانی سے نہیں ہے۔ اس میں بہت تجربے ہوئے ہیں، اس میں غلط بھی ہوتے ہیں، اس میں صحیح بھی ہوتے ہیں، یہ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اب دیکھو کوئی ثقافت جاہلیت سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتی نا گندی، تو اس کو ہم کہتے ہیں دور جاہلیت ہے، ایج آف اگنورنس۔ یہ جو ابو جہل جس کو ہم کہتے ہیں نا بندے کو ابو جہل، اس کا نام ابو جہل نہیں ہے، اتنا جاہل تھا کہ اس کا نام مسلمانوں نے ابو جہل رکھا تھا کہ جہالت کا باپ ہے، یہ اتنا جاہل آدمی ہے۔ تو وہ قوم ایسی قوم تھی جس کا لیڈر ابو جہل تھا، دور جاہلیت تھی، لیکن اچھی صفتیں تھیں یا نہیں تھیں؟ تھیں۔ رسول اللہ اس کا احترام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ تو تم کیسے حق مجھے کس نے حق دیا کہ میں کسی کلچر کو دیکھوں اور کہوں یہ سب غلط ہے؟ نہیں، جا کے دیکھو اس میں اچھائی ہوگی۔ آپ یقین مانیں بعض ہمارے پاس ایسے ٹرائبز موجود ہیں، اب کم ہو گئے ظاہر تعداد میں، کہ جو معذرت چاہتا ہوں کپڑے نہیں پہنتے، لیکن اگر کوئی اپنی عورت کے علاوہ کسی کو نظر ڈال دے اسے قتل کر دیتے ہیں۔ یہ ٹرائبس ہیں ہمارے پاس، آسٹریلیا میں بھی ہیں، کپڑے بھی نہیں ہیں، لیکن اگر کسی نے کسی عورت کے اوپر غلط نظر ڈالی قتل کر دیں گے اسے، کہیں گے تمہاری سزا قتل ہے۔ صحیح؟ تو عزیزان محترم، یہ بلینکٹ حکم دینا، ایک پورا کمبل ڈال دو، چادر ڈال دو، یہ سب غلط، یہ صحیح نہیں ہے، آپ کو ہوشیار ہونا پڑے گا۔ اچھا، یہ کام جب میں نے اتنا کہہ دیا تو آخری بات بس عرض کروں، اس کام کے لیے پہلے اسلام آنا چاہیے۔ اسلام آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ جو سامنے میں غلط نظر آ رہا ہے اس میں کوئی صحیح تو نہیں ہے، یا جو سامنے میں صحیح نظر آ رہا ہے اس میں کوئی غلط تو نہیں ہے کہیں۔ اب ایک دفعہ میں نے آپ کو جاہلیت کی اچھی باتیں بتائیں، اب کل میں کوشش کروں گا ذرا اپنے مسلمانوں کی کچھ چیزیں بتاؤں۔ دیکھنے میں تو بہت اچھا ہے لیکن پیچھے کچھ اور بھی چل رہا ہے۔ اس کے بعد ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ بھئی یہ انٹریکشن کیسے سیٹل ہوتا ہے، اس کے اوپر حکم کیسے چلتا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بڑے بڑے واقعات ہیں کربلا کے۔ کربلا ہر چیز کی درسگاہ ہے، کوئی بھی اچھی چیز سیکھنی ہو کربلا میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان بھی نہیں تھے، آن اسپاٹ مسلمان ہوئے،
کربلا میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اہل بیت کے چاہنے والوں کے نام سے مشہور نہیں تھے، کسی اور کیمپ کے مشہور تھے، آن اسپاٹ سید الشہداء کا ساتھ دے دیا۔ کیوں؟ ان کے ذہن میں کوئی چیز تھی۔ حضرت حر کا معاملہ لے لو، کیسے اچانک تبدیل ہو کر آئے۔ زہیر بن قین بجلی کو لے لو، وہاب کلبی کو لے لو، یہ لوگ اپنی کلچر کی وجہ سے چینج ہو کر آئے۔ یہ لوگ سامنے میں ساتھی نہیں تھے، بعد میں تبدیل ہوئے۔ کربلا سیکھنے کی جگہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے۔ کربلا کے چپے چپے میں درس ہے، ایک ایک جگہ کے اوپر ہمارے لیے لیسنز ہیں۔ آج شب دوم محرم، دوسری محرم کی شب ہے۔ بہت ساری روایات ہیں ہمارے پاس سید الشہداء کے سفر کے بارے میں۔ یہ سفر بڑا عجیب سفر تھا، اللہ اکبر۔ انسان کبھی اس بات کو صرف سوچے کہ کسی کو پتہ ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کیا ہونے والا ہے، اور پھر بھی جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہ امام حسین کا کام تھا، نہ کہ نہیں پتہ تھا۔ مکہ کے اندر عبداللہ بن زبیر آیا اور پھر عبداللہ بن عباس، اور انہوں نے کہا کہ اے نواس رسول، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ زبیر نے آ کر بڑا عجیب مکالمہ کیا۔ اس نے کہا کہ آپ کوفہ مت جائیں۔ سید الشہداء نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ کوفہ کے نزدیک میری اولاد میں سے کسی کو ذبح کیا جائے گا۔ زبیر نے کہا، سید الشہداء نے اس سے کہا کہ تم نے تو میرے نانا سے سنا ہے، کیا میں نے اپنے نانا سے نہیں سنا ہوگا؟ کیا مجھے نہیں معلوم؟ یعنی سید الشہداء کیا کہہ رہے تھے؟ تم مجھے بتانے آیا ہے کہ میں ذبح ہونے والا ہوں؟ مجھے تو اس دن سے پتا تھا جس دن سے میں پیدا ہوا تھا کہ میں ذبح ہوں گا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اگر آپ پرانی کتابوں میں دیکھیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر، تو پورا ایک چیپٹر آپ کو لگے گا جیسے امام حسین کے اوپر بنا ہوا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، سید الشہداء پتہ نہیں کب سے جانتے تھے۔ اور ہمارے پاس واقعہ موجود ہے، مولا امیر المومنین جنگ صفین سے واپس تشریف لا رہے تھے، ایک جگہ پہ پہنچے، تھوڑی دیر کے لیے گویا ایک حالت طاری ہوئی، اور امیر المومنین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگ نزدیک آئے اور پوچھا، مولا آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا؟ عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا میں نے ابھی دیکھا ہے کہ یہ زمین خون کا دریا ہے اور میرا حسین غرق ہو رہا ہے۔ امیر المومنین بتا رہے میرا حسین ہے۔ کتنی ہی مرتبہ اللہ کے نبی نے بتایا، سید الشہداء تو سب جانتے تھے۔ سید الشہداء کربلا کے راستے کی طرف بڑھ رہے تھے، ایک موقع کے اوپر تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھ لگی، پھر وہی منظر آیا۔ سید الشہداء نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیشہ ساتھ چلنے والے علی اکبر فوراً امام حسین کے پاس آئے اور کہا، بابا آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا؟ کہا ہاں بیٹا۔ کہا میں نے یہ دیکھا کہ کوئی ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ بڑھ رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ علی اکبر نے صرف ایک بات پوچھی، السنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سید الشہداء نے فرمایا بیٹا ہم حق پر، قطعاً حق پر، کہ اگر ہم حق پر ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں موت کس انداز میں آئے۔ یا اللہ، علی کے بیٹے کی شجاعت ہے۔ سید الشہداء میدان کربلا میں پہنچ گئے
اور بس جیسے ہی میدان کربلا میں پہنچے گویا بی بی زینب کبریٰ کی طرف سے پیغام آیا، اے بھائی یہ زمین کیسی زمین ہے، یہ کیسی زمین ہے، جب سے آپ نے یہاں رکنے کا ارادہ کیا ہے میرے دل کو پریشانی ہوتی ہے۔ سید الشہداء وعد الہی کی تکمیل کے لیے تشریف لائے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے، بتاتے ہیں کہ اس کو طف کہتے ہیں، پوچھتے ہیں اور نام بتاؤ، کہا اس کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے اور نام بتایا، پھر کہا اور نام بتاؤ، کسی نے کہا اس کو ہم کربلا بھی کہتے ہیں۔ خطبہ ارشاد فرمایا ھذا مقام کرب و بلا، یہ کرب اور بلا کا مقام، یہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہاں ہماری اولاد کے لاشیں گریں گے، یہاں ہمارے روضے تعمیر ہوں گے۔ سید الشہداء کربلا بسانے آئے ہیں اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں اہل کربلا کی شفاعت نصیب فرما، پروردگار بحق سید الشہداء اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خداوندہ پیغام سید الشہداء اس جد و جہد کو سمجھنے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے خدایا سید الشہداء کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں سب کی توفیقات میں، سعادتوں میں، کامیابیوں میں مزید اضافہ فرما۔ اے پاک پروردگار پرچم آزاد دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما، خدایا ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين۔